کالا باغ ڈیم یا کالا باغ بند حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار و زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تھا جو تاحال متنازع ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا مقام کالا باغ تھا جو ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ ضلع میاں والی صوبہ پنجاب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یاد رہے کہ ضلع میاں والی پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا جسے ایک تنازع کے بعد پنجاب میں شامل کیا گیا۔ کالا باغ بند کا منصوبہ اسکیل کے مراحل سے ہی متنازع فیصلہ رہا ہے۔ دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ بند تعمیر کر کے رہیں گے۔ جبکہ 26 مئی 2008 کو وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے ایک اخباری بیان میں کہا کالا باغ بند کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا صوبہ خیبر پختونخوا سندھ اور دوسرے متعلقہ فریقین کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ پر اعتراضات۔ کالا باغ بند کی تعمیر کے منصوبے کی پیش ہوتے ہی پاکستان کے چاروں صوبوں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو تلخی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے حق میں صرف صوبہ پنجاب ہے جو تمام چاروں صوبوں میں سیاسی و معاشی لحاظ سے انتہائی مستحکم ہے۔ مرکزی حکومت کی تشکیل بھی عام طور پر صوبہ پنجاب کی سیاست کے گرد گھومتی ہے۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں نے اس منصوبے کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں منظور کیں اور سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ تب سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑا رہا اور اس پر کوئی بھی تعمیری کام ممکن نہ ہو سکا۔ سیاسی و علاقائی مخالفتوں کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ جو اس منصوبے کی راہ میں حائل ہے وہ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی ہے، جس کے مطابق کسی بھی دریا کے آخری حصے پر موجود فریق کا یہ نہ صرف قانونی بلکہ قدرتی حق ہے کہ پانی کی ترسیل اس تک ممکن رہے۔ اس وجہ سے دریائے سندھ کے آخری حصے پر موجود فریق یعنی صوبہ سندھ کی مرضی کے بغیر اس منصوبے کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر دریا کے آخری حصے پر موجود فریق دریا کے پانی کو استعمال میں نہیں لاتا تو بند کی تعمیر ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ گویا اس منصوبے سے حاصل ہونے والی فوائد میں بجلی کی پیداوار اور پانی کا ذخیرہ کرنا جس سے زرعی زمین سیراب ہو سکے شامل ہے، مگر اس کے ماحول پر بھی کئی مضر اثرات ہیں جو کسی بھی ایسے ہی بڑے منصوبے کی وجہ سے ماحول کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ ایک بڑی آبادی کی ہجرت کا بھی سبب بنے گا۔ اس منصوبے کے مخالفین نے حاصل ہونے والی فوائد کے نسبت اس کے نقصانات کو واضح طور پر اجاگر کیا ہے، جس کی وجہ سے تینوں مخالف صوبوں میں عوامی رائے عام اس منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے ہموار نہیں ہے۔ عالمی قانون برائے تقسیم پانی، عوامی رائے عامہ اور فریقین کا نقطہ نظر وہ چند عوامل ہیں جن کے سبب 1984 سے اب تک اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ اس حوالے سے اعتراضات اور اس منصوبے پر تحفظات کو سمجھنے کے لیے صوبوں کے نقطہ نظر کا مطالعہ سود مند رہے گا۔ صوبہ پنجاب کا نقطہ نظر۔ پنجاب جس کی بڑھتی آبادی، صنعت و زراعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی درکار ہے۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں صوبہ پنجاب کا نقطہ نظر۔ پنجاب جس کی بڑھتی آبادی، صنعت و زراعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی درکار ہے۔ کالا باغ بند کا منصوبہ بلا شبہ اس کی ان ضروریات کو نہ صرف پورا کر سکتا ہے بلکہ یہ پورے ملک کے لیے سستی بجلی کا ایک مستقل ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں ایک عام رائے یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں دریائے سندھ کا شامل ہونا دراصل پانی کے ذخیرے کا ضائع ہو جانا ہے۔
یہ پانی ملک میں ان زمینوں کو سیراب کر سکتا ہے جو پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بنجر ہے۔ پنجاب کے نقطہ نظر میں کالا باغ بند کے علاوہ بھی 2 بڑے منصوبے بادشاہ بند اور سکردو بند بھی تعمیر کیے جانے چاہیے۔ کالا باغ بند جو کہ ان دونوں منصوبوں میں بہتر وسائل کے دستیابی کی وجہ سے قابل عمل ہے تو اسے سب سے پہلے تعمیر ہونا چاہیے۔ بہاولپور اور بہاولنگر کے علاقے کا کالا باغ بند کے ذخیرے سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ پنجاب میں کالا باغ بند کی تعمیر کے حق میں کئی مظاہرے بھی کیے گئے، بلکہ وقتاً فوقتاً عوامی سطح پر ایسے مظاہرے نقص امن کی وجہ بھی بنے ہیں۔ 1960 میں بھارت کے ساتھ پانی کی تقسیم کے معاہدوں پر پاکستان نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ستلج اور بیاس کے حقوق بھارت کو دیے گئے ہیں۔ تب سے بھارت دریائے راوی، ستلج اور بیاس کو صرف سیلابی پانی کے اخراج کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والے معاہدے کی روح سے ان دریاؤں پر بند کی تعمیر کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت ان میں سے کسی بھی منصوبے پر واضح کامیابی حاصل نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں صوبہ پنجاب کو فراہم کیا جانے والا پانی صرف 3 دریاؤں تک محدود ہو گیا ہے۔ پنجاب کے نقطہ نظر میں کالا باغ ڈیم 2 دریاؤں یعنی دریا ستلج اور بیاس کی بھارت کو حوالگی کے نتیجے میں ہونے والے صوبائی نقصانات کا بہتر نعمل بدل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صوبائی نقصان بلا شبہ وفاقی سطح پر ہونے والی زیادتی ہے، جس کے ذمہ دار دوسرے صوبے بھی ہیں۔ صوبہ پنجاب کی اس منصوبے کی حمایت دراصل حقیقت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ صوبہ پنجاب کی اس منصوبے کی حمایت دراصل اس حقیقت سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ کالا باغ بند سے تقریباً 3600 میگا واٹ بجلی حاصل ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی توانائی کے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کے نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، کیونکہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی کی نسبت انتہائی سستی ہے۔ پنجاب نے اس منصوبے پر اپنے موقف میں لچکداری کا مظاہرہ کیا ہے اور کالا باغ منصوبہ سے حاصل ہونے والی وفاقی سطح پر آمدنی سے حصہ وصول نہ کرنے کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی دوسرے صوبوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکامی ہوئے۔ بدقسمتی سے پورے پاکستان میں ایک تکنیکی مسئلے کو سیاسی رنگ دے گیا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے صوبہ سندھ کا نقطہ نظر۔ صوبہ سندھ، جس نے کالا باغ منصوبے کی سب سے پہلے مخالفت کی، اس منصوبے سے متاثر ہونے والا اہم فریق ہے۔ صوبہ سندھ اس منصوبے کی کٹر مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر پنجاب کے ہاتھوں پانی کی چوری کے نظریے پر قائم ہے۔ نظریے کی انتہائی حمایت صوبہ سندھ میں دیکھنے میں آئی ہے لیکن کسی بھی طرح سے اسے چوری کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ صوبہ سندھ دراصل تاریخی لحاظ سے دریائے سندھ پر اپنا حق تسلیم کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کو صوبہ سندھ دراصل پنجاب کے ہاتھوں پانی چوری کا نقطہ سمجھتے ہوئے اب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی اجازت دینے سے انکار کرتا آیا ہے، جس کی قیمت سندھ کی زرعی زمین کی تباہی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کلیدی نقطے کے علاوہ صوبہ سندھ اس منصوبے کی مخالفت میں مندرجہ ذیل نکات پیش کرتا ہے۔ صوبہ سندھ کے مطابق کالا باغ ڈیم میں ذخیرہ ہونے والی پانی صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی زرعی زمینوں کو سیراب کرے گا، جبکہ یہی پانی سندھ کی زرعی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی روح سے دریائے سندھ پر منصوبہ سندھ کا حق تسلیم کیا جانا چاہیے۔ صوبہ سندھ کے ساحلی علاقے میں دریائے سندھ کا بہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ دریائے سمندری پانی کو ساحل کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ اگر دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے تو یہ سندھ کے ساحل اور اس پر موجود جنگلات اور زرعی زمینوں کو صحرا میں تبدیل کر دے گا۔ یہ نہ صرف ماحول کے لیے خطرناک ہے بلکہ یہ ماحولیاتی روح سے انتہائی نامناسب بھی ہے۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کے بعد صوبہ سندھ میں پانی کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کا ثبوت
کوٹری بیراج اور حیدرآباد میں دریائے سندھ کی موجودہ حالات کا ماضی سے موازنہ کر کے لگایا جا سکتا ہے۔